میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رواج تھوڑے انوکھے ہیں، تھوڑے انداز ہٹ کے، ذرا کائنات سے الگ کر کے میرے کریم کا ماحول ہے اور کریمانہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے اپنے گھر سے، کسی نے مکے لا کے بیچ دیا تھا، پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچے۔ آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں، تو اتنا مرضی کا مالک ہو گیا، اب اپنی مرضی کرے گا۔ ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو، لیکن قربان جائے حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے، پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور، جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے، چچا اور والد۔ نبی کریم مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نا زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہیں۔ ملو نا، دوڑ کے گئے، والد اور چچا سے بغل گیر ہوئے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، آنسوں سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے دل ہلکا ہوا نا تو محبوب فرمانے لگے، وہ کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور والد کے پاس، محبوب فرمانے لگے آپ کے والد اور چچا لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہیں، ادھر دیکھو یار، اگر آپ جانا چاہیں، حضور نے فرمایا اگر آپ جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں، جا سکتے ہیں۔ حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھو نا بریلی کے امام بولے، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہ یا رسول اللہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کریم جو آپ فرمائیں درست ہے، والد بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، پر حضور میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے کریم کے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، لب و لہجے کا حسن، پیار و رفتگی، شوق،